اس بات پر اجماع ہے کہ حضور پر پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی سورہ الگ کی یہ 5 آیتیں تھیں۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اکیلے رہنا محبوب ہو گیا، غور و فکر کا غلبہ ہو گیا اور وہ غار ہرا میں اکیلے بہت وقت گزارنے لگے۔ اسی وقت میں ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا اور زور سے بھینچا، پھر کہا کہ پڑھو، اور آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ تب پیش ہوا جب آپ نیم بیداری اور نیم خوابگی میں تھے، اور ڈاکٹر اسرار کے مطالعے کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ایک فرشتہ کسی تختی پر یہ آیتیں لکھ کر لایا تھا، کیونکہ ویسے اگر آپ کو کوئی اپنی زبان میں بات بولے تو آپ کے لیے اس کو ریپیٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ سوال کرتا تو آپ آگے سے جواب دیتے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کو دکھا رہا تھا، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت جبرائیل اس دن اپنے اصل ملک کی شکل میں آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک طویل وقفے کے بعد چوتھی وحی کے نزول کے موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جب پکارا اے محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ اور جب حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو آپ بہت ڈر گئے۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، گویا عام انسان کے لیے تعلیم کا ذریعہ قلم ہے، جبکہ حضور کے لیے قلم کے درجے میں فرشتہ ہے۔ آپ کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل مقرر ہوئے تھے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی وحی ان 5 آیتوں پر مشتمل تھی۔ اس وحی میں حضور کو تبلیغ سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، البتہ اس وحی کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ ہر نبی اگرچہ پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے، لیکن اس کی نبوت کا باقاعدہ ظہور پہلی وحی کے وقت ہی ہوتا ہے۔ تبلیغ کا باقاعدہ حکم آپ کو سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات دیا گیا تھا۔ اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبرائی کا اعلان کرو، یعنی اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی خبرائی کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دیجیے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو بھی میں نے پہلے مینشن کیا ہے، جہاں حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ یہ ڈر کی حالت میں ہی گھر گئے تھے اور ایسے کمبل میں اپنے آپ کو پھر سے لپیٹ لیا تھا، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی تھی کہ اب آپ اٹھ کھڑے ہو۔ مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں، اگر انگارہ زبان پر رکھوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن جھوٹ بولوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، زہر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، لیکن حرام کھاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس ہے، مورل اینڈ فزیکل لاس۔ مورلی تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمیں جھوٹ بولنے پہ کوئی فوراً سے پکڑ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے، اور ہم برائی کی طرف چلتے جاتے ہیں۔ اسی طرح حرام کھانے کا بھی یہی ہے، ہم حرام کھانا کھاتے ہیں، مورلی تو یہ بالکل منع اور حرام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی موت آ رہی ہے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر غلط کام کی کوئی فوراً پکڑ ہی نہیں ہوتی، اس لیے انسان وہ کرتا جاتا ہے۔ اس دنیا میں مورل لاز آپریٹ ہی نہیں کرتے، صرف فزیکل لاز آپریٹ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ چنانچہ جب معاشرے کے جب عام آدمی کے لیے نیکی، انصاف اور دیانتداری جیسے الفاظ عملی طور پر بے معنی لگنے لگتے ہیں تو وہ بغاوت اور اپنی مرضی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اب اگلی آیت میں انسان کی سرکشی کا علاج بھی بتایا اللہ نے۔ آیت نمبر 8، کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان کو سیدھی راہ پر رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت پر مضبوط یقین ہو، یہ یقین کہ ایک دن اسے اللہ کی عدالت میں ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ عدالت ایسی ہوگی جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ آخرت پر یقین اور قیامت کا خوف ہی انسان کے اندر خود احتسابی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور وہ آخرت کچھ زیادہ دور نہیں۔ اگر آج آپ 30 سال کے ہیں تو آپ کے پاس شاید مشکل سے اور 20 سال ہیں، اور وہ 20 سال ختم ہوتے ہی آپ کا حساب قبر میں شروع ہو جائے گا۔ ہماری موت کے بعد ہماری قیامت شروع ہے، تو آپ آخرت کو یہ مت سمجھیں کہ اس میں ہزاروں سال ہو، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ مشکل سے کچھ 10-20 سال ہیں، یا شاید ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین اور قیامت کا خوف ہی انسان کے اندر خود احتسابی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہی یقین اسے ہر حالت، اندھیرے، اجالے، تنہائی یا لوگوں کے درمیان غلط راستہ اختیار کرنے سے روکتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ جہاں اس کا فائدہ ہو وہاں وہ حلال حرام کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ یہ اشارہ ہے ابو جہل کی ان حرکتوں کی طرف جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ جو اس وقت چھوٹی تھیں دوڑ کر آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ غلاظت ہٹا دی۔ ایک اور واقعہ میں ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنی زور سے گھمایا کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں۔ طائف سے واپسی کے بعد بھی ایک واقعہ ہوا۔ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نماز پڑھتے دیکھا نعوذ باللہ گردن کچل دے گا۔ جب اس نے آپ کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آگے بڑھا، لیکن پھر اچانک دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ بولا کہ مجھے محمد اور اپنے درمیان آگ سے بھری ایک کھائی نظر آئی اور پروں والی مخلوق جو مجھے پھاڑ دینے کو تیار تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قریب آتا تو فرشتے اس کے چترے اڑا دیتے۔ پہلے واقعات میں ایسا غیر معمولی منظر نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو سہارا دینے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے بہت ہونے تک تحفظ عطا فرمایا، لیکن جب وہ دنیاوی سہارا ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت دینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ جیسا سورہ لیل میں ذکر آیا کہ ابو جہل میں کچھ اچھی خوبیاں بھی تھیں، وہ خرچ کرنے میں سخی تھا اور سچ بولتا تھا، وہ ایک سردار تھا۔ اس نے خود کہا کہ میں محمد کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے خاندان میں ہمیشہ بنو ہاشم سے مقابلہ کرتا رہا ہے غریبوں کی مدد اور حاجوں کی خدمت کرنے میں۔ نبوت مان لوں تو مجھے اپنے مقابل خاندان کی برتری تسلیم کرنی پڑے گی۔ وہ بہادر اور بے باک انسان تھا، موت کے وقت بھی نہیں ڈرا۔ اس کو قتل کرنے والے 15 اور 16 سال کے جوان بدر کے میدان میں اپنا سر کٹوانے والے سے کہا میرا سر تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے پر میرا سر اونچا لگے۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عظیم مسلمان ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے غصے کے بہت تیز تھے اور ایمان لانے سے پہلے وہ بھی بہت سرکش تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد حضرت عمر کو جو اسلام میں مقام ملا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ابو جہل حق کی تصدیق کرنے میں ناکام رہا، اس کی سب اچھائیاں عادتیں بھی اس کے کسی کام نہ آئیں۔ اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپ اس جھوٹے اور ظالم شخص کی پرواہ نہ کیجیے، نماز اور سجدہ جاری رکھیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔